إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک نے سورہ یوسف کے آخر میں اس پورا قصہ، یہ واحد قصہ ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہے، ورنہ صورتیں مختلف پارٹس کی شکل میں نازل ہوتی رہیں۔ شاید فرمایا کہ یہ جو واقعات ہم سناتے ہیں قرآن حکیم میں، ہمارے سنانے میں اور لوگوں کے سنانے میں فرق ہوتا ہے۔ یہ عبرت کے لیے سنائے جاتے ہیں، سبق کے لیے سنائے جاتے ہیں، ان کا کوئی مورل ہوتا ہے، کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ جس نے اخذ کیا اس نے تلاوت کا حق ادا کیا، جس نے وہ نتیجہ نہیں لیا ظاہر اس کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی کوئی گھڑی ہوئی جیسے کسی کا دل بہلانے کے لیے کہانیاں سنائی جاتی، یہ ایسی کہانیاں نہیں ہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرہ، یہ عبرت کا سامان ہے یہ سارے قصص جو ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے ایک تو جو یوسف علیہ السلام پہ چوری کی تہمت لگائی جاتی ہے کہ جی انہوں نے چوری کی تھی پھوپھی کے یہاں سے، تو اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ پھوپھی کے یہاں تھے اور واپس والد نے بلا لیا، تو پھوپھو نہیں چاہتی تھی کہ یہ واپس جائیں، تو انہوں نے چلتے وقت ان کی پوٹلی میں کوئی چیز رکھ دی اور پھر کہا کہ میری فلاں چیز نہیں مل رہی، اور پھر ان کی پوٹلی سے برآمد کر لی۔ اچھا، ان کے قبیلے کا یہ قانون تھا کہ جس سے چیز چوری کی برآمد ہوتی تھی تو وہ چور اگلے کا غلام ہو جاتا تھا، اگلے کی کسٹڈی میں چلا جاتا تھا جس کی چوری ہوئی ہے، اور پھر اس سامان کی قیمت کے لحاظ سے طے کیا جاتا تھا کہ 1 سال رہے گا، 2 سال رہے گا، 6 مہینے رہے گا ان کے پاس۔ تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اب جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو ان کے ساتھ وہی واردات ہو گئی۔ بنیامین کو روکنا چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جب یہ بھائی کو لے کر آئے تو یوسف علیہ السلام نے بھائی کو بلا لیا پاس اور ان سے کہا کہ تو فکر مت کر، میں تیرا بھائی ہوں، اور اپنے قریب کر لیا۔ اچھا، جو بھائی تھے دوسرے وہ بڑے حسد میں مبتلا تھے کہ یار دیکھو یہ بادشاہ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اس کو ذرا بس خام خساری چڑھ گیا، اس نے ذرا سی لفٹ کرا دی اور یہ ہٹتا ہی نہیں ہے اس کے پاس سے۔ جب فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جب انہوں نے ان کا سامان تیار کیا تو بھائی کے سامان میں انہوں نے اپنا پیالہ رکھ دی۔ پھر جب وہ چل پڑے، ثم اذن مؤذن، مؤذن ہوتا ہے اذان دینے والا، اعلان کرنے والا، اصل میں اذان نام ہے اعلان کا۔ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ،
حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اذان ہے، اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں مشرکوں سے بری ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اذان، اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو. آخری ان کا بھرا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ پیالہ ملا ہی نہیں اگلے قافلے کے لیے ڈالنے کے لیے، شک ان پہ جانا تھا. قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ پلٹے اور ان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اقبلوا علیہم، پلٹ آئے سامنے. ان کا ماذا تفقدون، کیا چیز گمی ہے؟ فقدان آپ کہتے ہیں نا اردو میں، یہ عربی کا لفظ. ماذا تفقدون، کیا گم ہوا آپ کا؟ قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ گم ہو. یہ ذاتی پیالہ تھا، وہ کہیں بھی رکھ سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. وہ جو انچارج تھا کیٹرنگ کا اور وہ جو سامان ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ پیالہ کھو گیا ہے، اور جو بھی پیالہ واپس لے کر آئے گا اسے بورا بھر کے ایکسٹرا انعام میں اناج. اس زمانے میں اناج جو ہے وہ ایک ریئر چیز تھی، بہت بڑا انعام تھا. جیسے آج کل پاکستان میں ٹماٹر ہیں، تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں پہلے سونا دے کے خواتین کی آنکھوں میں جو ہے وہ چمک آیا کرتی تھی، اب کسی کے پاس ٹماٹر کے دیکھ کے بھی آ جاتی ہے. تو ان کے لیے بہت بڑا انعام تھا کہ ہمیں بوریا بھر کے ملے گا اس کا گندم کا. اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ تاللہ لقد علمت ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. بہرحال وہ نبی کے بیٹے تھے، ان کی اپنی ایک وجہ تھی، پرسنالٹی بتا دیتی آدمی کو کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے. کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم فساد کرنے نہیں آئے، ہم نے یہاں اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی، سامان لیا ہے جا رہے ہیں. وما كنا سارقین، اور ہم لوگ چور نہیں ہوا کرتے، ہم نبی کی اولاد ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب دیکھیں آگے چل کے وہ کیا کہتے ہیں. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. ان کا اچھا اگر تم جھوٹے ہوئے اور تمہارے سامان میں سے مال ہمارا مل گیا جو چوری شدہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ جس کے پاس سے وہ ملے گا فہو جزاؤ، جس کے سامان میں سے نکل آئے گا وہ اس کا بدلہ ہے. یعنی انہوں نے نہیں کہا کہ جو تمہارا قانون کہے گا اس کے مطابق اس کو جو سزا چاہو تم دو. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے قبیلے کے مطابق. یہ ان کے منہ سے اللہ پاک نے نکلوا دیا. اللہ پاک نے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ چال چلی یوسف کے لیے. بادشاہ کے قانون میں وہ بھائی کو جیل میں تو رکھ سکتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. تو بھائیوں نے کہا کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے بوریے میں سے نکلے گا وہی اس کا بدلہ ہے. فبدأ بأوعیتہم، تو ان کے بوریوں سے ابتدا کی گئی، تلاشی کی. بھائی اسی بوریے پہ اگر ہاتھ ڈالا جاتا تو شک ہو جاتا کہ یار ان کو کیسے پتا تھا کسی میں. اچھا سب کا لینے کے بعد جائزہ جب ایک بوریا بچ گیا تو ان کا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ یار کوئی نہیں تمہارے. ان کا نہیں، اتنا احسان نہیں کرو، یہاں باقی 10 تم نے تلاشی کر لی، یہ بھی کرو. فأخرجہ من وعاء اخیہ، تو وہ بھائی کے بوریے میں سے نکل آیا. اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا. اللہ پاک یہاں بات روک کے کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے چال چلی ہے یوسف کے لیے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتا تھا. ہم نے بھائیوں سے یہ تقاضا کروا دیا کہ ہمارے قانون کے مطابق سزا دی جائے. اور یہاں جو لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے وہ یہ دین الملک، بادشاہ کے دین میں. تو جس دین میں کوئی قانون نہ ہو وہ دین نہیں کہلاتا. یہ بات یاد رکھیے کہ دین ہوتا ہی ہوا جس میں جزا و سزا ہو، ورنہ مشورے ہوتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، اور پھر کرنے والے کے لیے سزا تجویز نہیں کرتا، تو اس کی حیثیت چاہے سونے کے الفاظ سے لکھ دی جائے سوائے مشورے کے کچھ نہیں ہوتے. اگر ٹریفک والے آپ کو کہیں کہ یہاں نو انٹری، آپ یہاں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن داخلے ہوتے کسی کو پکڑ لیں اور کچھ نہ کہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کا مشورہ ہے کہ مت داخل ہو.
قانون نہیں ہے. قانون وہ ہے جس کی کوئی لازماً توڑنے پر کوئی نہ کوئی سزا متعین. تو چونکہ وہاں معاملہ قانون کا تھا لہذا اس کو دین کہا ہے. قانون جب تک کوئی مذہب اس پوزیشن میں نہ پہنچے کہ وہ اپنے قانون کو نافذ کر سکے، دین کا اتنا حصہ معطل رہتا، مفلوج رہتا، اسے فالج رہتا ہے. سانس چلتی رہتی ہے. دیکھیں ایک بندہ ہے وہ فالج زدہ ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا، سنتا بھی سب کچھ، جواب نہیں دے سکتا، سوچ سکتا ہے، بول نہیں سکتا. وہ زندہ ہے، اس کا نام زندہ ہے، اس کا پاسپورٹ، ویزا، آئی ڈی سب ویلڈ ہے، لیکن وہ بندہ ہے. اسی طرح دین کا معاملہ ہوتا ہے. صرف نماز روزہ، صرف سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن اللہ کے قوانین پر عمل کوئی نہیں ہوتا. جس کا مرضی یہ دل کرے توڑ دے اور اس پر گرفت کوئی نہ ہو، وہ مفلوج دین ہے. وہ کبھی بھی سوسائٹی کو تبدیل نہیں کر سکتا، ایک اچھا سماج نہیں دے سکتا جب تک کہ فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ بھی کاٹا جائے اگر وہ چوری کرے. یہ کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی ہیں کہ ان میں سے جب کوئی چھوٹا کوئی جرم کرتا تھا تو وہ اسے سزا دیتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی بڑا کرتا تھا تو وہ اسے معاف کر دیتے تھے. قانون کی کوئی نہ کوئی شک حرکت میں لاتے تھے، معاف کر دیتے تھے. اس لیے وہ برباد ہو گئی. میرے یہاں یہ نہیں ہے. جب اسامہ ابن زید سے سفارش کروائی گئی فاطمہ مخزومیہ عورت کو چھڑانے کے لیے، دیکھیں یہ کتنا تقابل ہے، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، بنو مخزوم کی تھی، تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو گیا. تو سفارش دلوائی گئی اسامہ کی، اور متعلقہ پارٹی نے معاف کر دیا، یعنی انہیں راضی کر لیا. انہوں نے متعلقہ پارٹی نے بھی جن کی چوری ہوئی کہا جی ہم نے معاف کیا، کوئی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اگر معاف کرنا تھا تو میری عدالت میں لانے سے پہلے معاف کرنا. یہ اللہ کی حدوں کے ساتھ تلاعب نہیں ہو سکتا کہ تم ایسی ریت ڈالو کہ پہلے سزا دلواؤ اور پھر واسطے دلوا کے تم درمیان میں معاف کرواؤ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھے کہ واسطہ فوق القانون ہے. اب معاف نہیں ہو سکتا، ہاتھ کٹے گا. تمہاری ایک حد تھی معاف کرنے کی، اب تو تک رکھتے تھے. اسی لیے کوئی بھی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ تک مت لایا کرو. جس سے کوئی بھی گناہ ہوتا ہے کسی دوسرے کے سامنے اس کا اظہار مت کرو، اللہ کے یہاں توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا. لیکن جو کیس تم پھر میرے پاس لے آؤ گے اس پر پھر میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں. لیکن آپ جاسوسی نہیں کرواتے تھے کہ پکڑو لوگوں کو، جا کے دیکھو کوئی کیا کرتا ہے. اگر ایک بندے نے آ کے جرم کا اعتراف کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا پارٹنر کون تھا، قتل، اس کو سزا دے دی. اس نے اعتراف کیا، اوائڈ کیا، منہ پھیر لیا، بہانہ فراہم کیا کہ شاید تمہارا دماغ خراب ہے، جاؤ جا کے توبہ کرو. تو اللہ کی حدود جو ہیں ان میں نہ تو پھر واسطہ چلتا ہے، اسی لیے وہ معاشرہ امن کا معاشرہ تھا. کرپشن سے، یعنی اللہ کا ڈر اپنی جگہ پہ تھا، لیکن انسان کے لیے ایک فوری ڈر کی بھی ضرورت ہے جو کہ بیلاگ قانون ہے، جس کے ہاں کوئی استثناء نہیں ہے، سب کے لیے برابر. یہ نظام عدل و قسط ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. یوسف کو منہ پر الزام دے رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا یہ یوسف ہے. کہتے اچھا اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی اوپرا کام نہیں کیا، اس کے بھائی نے بھی کیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ دوسری، ورنہ کہتے نا ہمارے بھائی نے. فقد سرق اخ له، اس کے بھائی نے، ہمارے بھائی نے نہیں، ہم تو ایک ماں کی اولاد ہیں، یہ دوسری ماں کی اولاد ہے، باپ تو ایک تھا ان کا. کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف پی گیا اس بات کو اور ان کے سامنے معاملے کو ظاہر نہیں کیا،
قال انتم شر مکانا، دل میں کہنے لگے کہ تم آج بڑے برے موقف پہ کھڑے ہو، تم آج ایک بندے کے سامنے اس کے منہ پہ الزام لگا رہے ہو، اور وہ بندہ بادشاہ ہو چکا ہے اور تمہیں اس سے کام ہے، اور موقف تمہارا شریر ہے، یعنی جس سے بندے کو کام ہو کوشش کرتا ہے وہ خوش ہو، اور تم اسے غصہ دلا رہے ہو۔ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اللہ جانتا ہے جو تم الزام لگا رہے ہو۔ اب قالوا یا ایھا العزیز، غصہ چڑھا کے ان کو تو اب اپلیکیشن آگے رکھ رہے ہوں۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، بادشاہ سلامت اس کا ایک باپ ہے، وہ شیخ بھی ہے اور شیخ بھی کبیر ہے، یعنی بوڑھا ہے اور بوڑھا بھی بہت زیادہ ہے، تو مہربانی کر، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شکل سے ہی ماشاءاللہ بڑے احسان کرنے والے، بڑے اچھے خاندان کے لگتے ہیں، آپ مہربانی کریں، ہم میں سے 10 ہیں، ہم میں سے کوئی ایک پکڑ کے آپ اس کی جگہ رکھ لیں، یہ چھوٹا سا بچہ، ہم میں سے کوئی کڑیل پکڑ لیں، آپ کام کروائیں اس سے، اس بچے کو رکھ کے آپ کیا کریں گے؟ ان کا کہ نہیں، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ سے پاک ہے کہ ہم کسی اور کو اپنے یہاں رکھ لیں، اس کو سزا نہ دیں جس نے جرم کیا ہے، اور اس کو سزا دیں جس نے جرم نہیں کیا، اور جس نے کیا اس کو چھوڑ دیں۔ یہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ چوری کرے 6 مہینے سزا ہو جائے کہ جج صاحب ابا اس کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، آپ مجھے رکھ لیں اس کی جگہ۔ دنیا کے قانون میں یہ گنجائش ہے؟ یا باپ یہ کہے کہ میں بوڑھا ریٹائر ہوں اور تو کوئی کام نہیں ہے، مجھے رکھ لیں، بیٹے کو چھوڑ دیں، بیچارہ دیہڑی لگاتا ہے، ماں باپ کو کما کے کھلانے والا ہے، ایسا نہیں ہو۔ انا اذا لمن الظالمین، انا اذا لظالمون، ہم ظالم ہو جائیں گے اگر یہ کام کریں گے۔ اب وہ جو بڑا تھا یہودا، اس نے فلما استیئسوا منہ، مایوس ہو جانا جسے آپ کہتے ہیں، جب وہ بادشاہ سے مایوس ہو گئے کہ یہاں سفارش نہیں چلے گی، کوئی تبادلہ بھی نہیں چلے گا، تو بڑے نے کہا کہ اب میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، ٹائم آؤٹ لیا انہوں نے۔ فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، خلصوا کا مطلب ہے پرائیویٹلی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، نجیا سرگوشیاں شروع کی انہوں نے۔ اب اس نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تو یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا، میں تو یہیں رہوں گا، تم پلٹ کے جاؤ اور باپ کو ساری صورتحال بتاؤ، اور اس سے کہو کہ، اور ان سے کہا اس نے کہ تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف، تم یوسف کے ساتھ کیا کارنامہ کر چکے ہو، اب یہ بھی گنوا کے چلے جائیں گے، کیا منہ لے کے جائیں گے باپ کے پاس؟ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، پلٹ کے جاؤ ابا کو بتاؤ ابا آپ کے پتر نے چند چڑھا دیے، سرق، چوری کی ہے۔ اور ہمیں غیب کا پتہ نہیں ہے، ہم نے اس کو ڈالتے نہیں دیکھا، لیکن آپ فَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، آپ نے اگر تفتیش کرنی ہے تو اس بستی میں سے پوچھ لیں جس بستی میں یہ واقعہ ہوا، اور باقی قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم تھے انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا، ان سے پوچھ لیں ہم۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، باقی غیب کی بات ہمیں نہیں پتا، کیسے کیا اس نے، کب کیا اس نے، لیکن اس کے سامان میں سے نکلا۔ اب وہ جو گئے تھے واپس، انہوں نے جا کے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات بنا دی ہے، اب تم اس پر یقین کر بیٹھے ہو۔ یہ خیال جو ہوتا ہے نا انسان کا، ظن جو ہوتا ہے، گمان، یہ بھی بت گر ہوتا ہے، سٹوریاں کریٹ کرتا ہے، بت بناتا ہے، ان خیالات کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کی خاطر جانیں لے لیتے ہیں، فوجیں لڑا دیتے ہیں ان کی خاطر۔ یہ ہے نفس کی تسویل، یہی الفاظ استعمال کیے تھے سامری نے، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے یہ معاملہ میرے لیے آسان کر دکھایا تھا کہ ایسے کرو۔ اس کے بعد وہ پھر ان سے فصبر جمیل،
میں اچھے طریقے سے صبر کروں گا. یعنی ایک تو صبر وہ ہوتا ہے جو سیاپا کر کے آتا ہے، وہ والا صبر اصل میں مطلوب نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ بندے کو رب پر اعتماد ہو. غزوہ احد تھا تو ایک خاتون کے یہاں شہادتیں ہو گئیں، بیٹھی رو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے اس سے کہا کہ صبر کرو، اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا. تو اس نے اسی طرح روتے ہوئے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں، کہنے والا کون؟ اس نے کہا دونک، مائنڈ یور بزنس، جا اپنا کام کر، جو مجھ پہ گزری ہے تم پہ گزرتی تو کبھی یہ بات نہ کہتے. اب جب حضور گزر گئے تو لوگوں نے سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہنے والے کون تھے؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا وہ اللہ کے رسول تھے. اب وہ پیچھے آئی، کہ معافی مانگی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلی چوٹ پہ جو کیا جاتا ہے، جو اظہار، جو ری ایکشن دیا جاتا ہے، صبر اس کا نام ہے. ورنہ تو وقت مرہم رکھ ہی دیتے ہیں. رو دو کے بھی صبر آ ہی جاتا ہے. رونے پہ پابندی نہیں ہے، گلے شکوے پہ پابندی ہے، بین کرنے پہ پابندی ہے. فصبر جمیل، تو میں بڑے اچھے طریقے سے صبر کروں گا. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے اللہ پاک دونوں کو اکٹھا لے آئے. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی بنٹا وغیرہ گم ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم دوسرا پیچھے پھینکتے تھے کہ جہاں ہوگا، اس لیے کہ جب پہلا گرا ہے تو کہیں گیا ہے تو ڈیلوان تھی نا، اس طرف گیا ہے نا، وہ دوسرا بھی گرے گا تو اسی ڈیلوان کی طرف جائے گا. ایسا تھوڑا کہ اس کا ویزا نہیں ہے. تو یہ ایک حکمت کی بات ہوتی تھی کہ دوسرا گراؤ وہ بھی وہیں پھسل کے جائے گا جہاں وہ جائے گا، اس کے دائیں بندے کو مل جائے گا، اور مل جاتا تھا. اس میں کوئی معجزے والی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ کہے کہ میں بڑا ولی اللہ تھا مجھے بنٹا مل جاتا تھا. وہی بات انہوں نے کہی کہ پتہ نہیں اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہو. یاتینی بہم جمیعا، دونوں کو لے آئے. اس کے بعد انہوں نے ان سے رخ پھیرا اور پھر اللہ سے مناجات شروع کی. قال یا اسف علی یوسف، تازہ تازہ بنیامین بچھڑا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس یوسف پر. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. یعنی یہ صدمہ جو ڈاکٹر حضرات جانتے ہوں گے، صدمے کی وجہ سے بلڈ پریشر جو لو ہوتا ہے یا ہائی ہوتا ہے، چونکہ بدن میں سب سے زیادہ پریشر آنکھوں پر ہوتا ہے. جب کوئی بندہ زہر کھاتا ہے اور وہ بلڈ پریشر اس کا لو ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی آنکھیں جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے کیا ہو گیا، بجلی کیوں چلی گئی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ آخری سٹیج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بولنا بند ہو جاتا ہے. تو آنکھوں کی بینائی جاتی ہے بلڈ پریشر جب لو ہوتا ہے. بڑھ جائے تو آنکھوں پر ہی اس کا اثر پڑتا ہے. جس بندے کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کی نظر آہستہ آہستہ نہیں، بڑی تیزی کے ساتھ پہ جاتی ہے. تو صدمے سے میں نے خود دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں گنگے تھے. تو ویزا اس کا دیا ہوا تھا، ان کے اپنے کزن نے دیا ہوا تھا. تو اس نے ویزا کینسل کروایا، لیکن کروایا اس طرح کہ وہ CID کو دے کے نام ان کا پکڑوا دیا ان کو. ظاہر ہے وہ گنگے بھی تھے، بہرے بھی تھے. کام کیا کرتے تھے؟ مچھلی مارکیٹ میں کارٹن وغیرہ وہ اٹھا کے تو گاڑیوں میں رکھ آتے تھے. بدوؤں کو پتا تھا یہ بیچارے معذور ہیں تو وہ انہی سے پھر کام کرواتے تھے، تو اجر بھی پا لیتے تھے. اس نے پکڑوا دیا انہیں. تو جب باپ کو پتا چلا تو اس کی نظر چلی گئی فوری صدمے کے ساتھ. یہ صدمے سے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن سے، غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی. فَهُوَ قَضِيمٌ، اور وہ اندر اندر گھلتے جاتے تھے اپنا اس غم کو. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کر لیتے، کس کے ساتھ شیئر کرتے؟ جنہوں نے گمایا تھا. غم شیئر کر لینا بھی یہ بہت بڑی ایسی ہے جیسے آپ پریشر کوکر کے اوپر ایک وہ ویٹ رکھتے ہیں نا، جو ایکسٹرا پریشر کو جو سرپلس ہوتا ہے نکال دیتا ہے. غم اگر شیئر نہ کیا جائے تو پھر دل پھٹ جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح پریشر کوکر پھٹتے ہیں. وہ قضیم، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو گھونٹے رہتے تھے ہر وقت، وہ بھی اندر چکی چل رہی ہوتی تھی غم کی، ظاہر کرتے نہیں تھے. اور یہ کیفیت بڑی خطرناک ہوتی. وہ جو شاعر نے کہا کہ یوں تو ہوتا ہے اشکوں سے بھی غم کا اظہار، ہائے وہ تبسم، ہائے وہ غم جو تبسم میں عیاں ہوتا ہے.
کہ بندہ اندر سے رو رہا ہے لیکن ہونٹوں پہ اس نے مسکراہٹ رکھی ہوئی، وہ خطرناک ہوتا ہے غم۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، وہ کہنے لگے جب تک بابا تم مرے گا نہیں نا، یہ یوسف کا پیچھا تو نہیں چھوڑے گا، تو یوسف کا ذکر کرتا رہے گا، یا تو ہلاک ہو جائے یا آپ کا دماغ ختم ہو جائے۔ یہ ظاہر ہے انہیں تو گولی کی طرح لگتا تھا نا، ایک آدمی کوئی کام کیا ہوا ہو، کوئی جرم کیا ہوا، اور اس جرم کے چرچے جب ہوتے ہیں تو پھر اندر اس کو ضمیر اس کو چوٹ تو کرتا ہے، وہ چاہتا ہے اس چیز کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے۔ وہ انہوں نے فوراً اس کا شارپ ری ایکشن دیا ان کی اس دعا کا، تو انہوں نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہیں گلہ نہیں کر رہا، میں تو اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، تمہیں کیا پتا میں کیوں یوسف کا ذکر کرتا ہوں؟ انہیں تو پتا تھا یوسف زندہ ہے، یوسف بادشاہ بنے گا، یوسف کو ایک مقام ملے گا، انہیں یہ تھا کہ بس یوسف غائب، تم مدعا غائب ہو گیا۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، تحسس اور تجسس یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، نقصا نقضا، دواد کے ساتھ اور سواد کے ساتھ ایک ہی چیز ہے، توڑ دینا کسی چیز کو۔ تحسسوا، جاؤ کہیں کھوج لگاؤ یوسف کی اور اس کے بھائی کی، یہ بھی بتا دیا کہ جہاں بھائی ہے یوسف وہیں ملے گا۔ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ یہ اسباق ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرہ، یوسف علیہ السلام پر کتنے کتنے حالات گزرے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ جدھر انہیں حالات لے گئے وہ بڑے وقار کے ساتھ ادھر گئے، انہیں پتہ ہے ان کے حالات کے پیچھے ایک حالات کا کریٹر ہے، خالق ہے ان کا۔ جب بندہ یہ بات کھو دیتا ہے اور اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے کہ یہ بس میں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، یہ تو آخر میں اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ خودکشی۔ جب وہ فیصلہ سنا دیتا ہے کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، میرے، اس کے بعد پھر سزا بھی دینا اس پر واجب ہو جاتا ہے اپنے آپ کو۔ پھر کوئی بندہ اپنا برا خود نہیں چاہتا، نقصان اپنا خود نہیں چاہتا، ہر بندہ اچھائی کے لیے قدم اٹھاتا ہے، نتیجہ غلط نکل آتا ہے تو بندے کو کہنا چاہیے کہ بس یہی مقدر میں تھا۔ اس میں اپنے پتے دوبارہ دیکھنے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھتے بیٹھتے اسی کا تذکرہ کیا جائے اور پھر آخر میں گولی مار لی جائے، زہر کھا لیا جائے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر ایک ایسا ہے کہ جو رب کی رحمت سے مایوس ہو تو کوئی بات بنتی بھی ہے، اس لیے اس کا رب کوئی نہیں۔ جس بندے کا رب ہو اور علی کل شیء قدیر ہو اور وہ بکل شیء علیم ہو اور اقرب الی حبل الورید ہو، فعال لما یرید ہو، یحکم ما یرید ہو، اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بندہ ہمیشہ حساب لگاتا ہے اسباب کی جمع تفریق کر کے، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اسباب پیدا کرنے والا بھی اگر یہ دو ہے نا تو دو اور بھی وہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم دو کو ہی لے کے جمع تفریق کرتے رہتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک انسان اسباب پر امید لگائے رکھتا ہے تو اللہ مداخلت بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے سارے پتے کھیر لو، اور جب ہینڈز اپ کر دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک، دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے خود کہا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میرا سر بھی بھڑک اٹھا ہے، شعلہ بن گیا ہے، وہن العظم منی، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، بون میرو ختم ہو گیا، وامراتی عاقر، میری بیوی بانج ہے، حبلی من لدنک ولیہ، مجھے دے دے۔
حضرت مریم نے حوصلہ دلایا ہے کہ رب کے سامنے موسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ان کے پاس دیکھے پھل ان کا موسم نہیں تھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بغیر پلاننگ کے دیتا ہے جسے دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. اس پوائنٹ پر زکریا کے منہ سے اسی فریکوینسی کے ساتھ نکلی ہے بات کہ اللہ پھر مجھے بھی بے موسم کا دے دے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک یحییٰ. وہ نماز میں بھی کھڑے تھے کہ فرشتے ٹوٹ پڑے بشارت دینے کے لیے کہ اللہ آپ کو بشارت دیتا ہے یحییٰ کی. یہی معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. کیا بات ہے، بڑھاپے میں جا کے دیا اور تعریف کر رہے ہیں کہ میرا رب ضرور سنتا ہے. لوگ ایسے ہی کہتے ہیں رب نہیں سنتا. ان ربی لسمیع الدعاء، لازمن دعا کو سنتا ہے. بندہ صبر نہیں کرتا، وہ دعا نہیں کرتا، وہ آرڈر دیتا ہے. آرڈر کے ساتھ ٹائم فریم دیتا ہے کہ اتنا اتنا ہے، سال 2 سال نہ ہوا تو میں نمی کر لینی ہے. نہ ہوا تو پھر وہ دولے شاہ تو ہے نا، یہ بلیک میلیں گے. اللہ بلیک میلنگ میں نہیں آتا گا، ٹھیک جاؤ پھر ادھر سے لے لو. تو صرف کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اس لیے ذالک بأن الکافرین لا مولا لهم، ذالک بأن اللہ مولا المؤمنین مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، سرپرست ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، نہ یہاں نہ آخرت میں. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اب یہ بھائی آئے ہیں یوسف علیہ السلام کے دربار میں، اور یہ آخری بار اور بڑے دلدوز جملے ہیں دونوں طرف سے. قالوا فلما دخلوا علیہ، جب وہ باپ نے دوبارہ کہا کہ جاؤ جا کے ڈھونڈو وہیں دونوں بھائی مل جائیں گے، تو وہ آئے. فلما دخلوا علیہ، جب ان کے دربار میں داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت ہی پہ گئی ہے. اب دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. مسنا، ہمیں بھائیوں کو، ظاہر مدعا ان پر پڑ رہا ہے نا. واہلنا، پیچھے بہن ہے باپ ہے. الضر، سارے مصیبت میں پڑ گئے ہم لوگ، اذیت میں مبتلا ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور یہ ٹوٹے پوٹے ہم پیسے لے کر آئے، رقم بھی پوری نہیں ہے جتنی وہ بنتی ہے دانوں کی، گندم کی. فأوفِ لنا الکیل، آپ ہمیں بھر کر بوریے دے دیں. پہلے تو یہ بات کہ پیسے پورے نہیں ہیں لیکن آپ ہمیں دانے بھر کر دے دیں. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہمارے اوپر صدقہ کر دیں. اب یوسف تھے، بھائی ہیں اور صدقہ مانگ رہے ہیں، پوزیشن یہاں پہنچ گئی. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ پاک جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. یعنی یہ پیسے کم ہے لیکن آپ کو اللہ اجر دے دے گا، آپ ہمیں دانے دے دیں. اب یوسف علیہ السلام مزید پھر صبر نہیں کر سکے. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، وہی جو اللہ نے وحی کی تھی نا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک دن آئے گا جب آپ کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے اور آپ ان کو جتلا رہے ہوں گے ان کا یہ کارنامہ، اور انہیں پتہ نہیں ہے. وہی منظر بالکل اسی طرح آ گیا. وہ سامنے کھڑے ہیں اور یوسف پوچھ رہے ہیں حال علمتم ما فعلتم بیوسف، یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا.
وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اذن تم جاہلون جب تم لوگ جاہل تھے، بے وقوف تھے، دماغ پھرے تھے۔ اب انہوں نے سوال کا جواب دینے کی بجائے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف تو نہیں ہیں۔ اب وہ تھوڑی سی جو مشابہت پڑتی تھی صرف اس وجہ سے وہ شک میں تھے کہ یہ تو بادشاہ ہے، تو یوسف بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، وہ دور ہو گیا۔ اب شک کا پلڑا ادھر بدلی ہو گیا، اس لیے کہ اب یوسف علیہ السلام نے جب ان سے بات کی تو کنعان کی زبان میں بات کی، پہلے مصر کی زبان میں بات کر رہے تھے ان سے، جب اپنے قبیلے کی زبان میں انہوں نے کام شروع کیا تو پھر ان کا بھی وہ پنجابی والا طرح نکل گیا۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اور یوسف تو ہی تو نہیں ہے۔ قال انا یوسف وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، جو شخص اللہ کی حدوں کا خیال رکھے اور صبر کرے، اللہ کو ٹائم دے، پینک میں نہ ڈالے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ پاک پر بے اعتباری کیا ہے؟ تنخواہ لیٹ ہو جائے تو عموماً بندوں کو بے اعتباری ہوتے، کمپنی نہ دوڑ جائے۔ اللہ پاک کی کہ یہاں تو کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے نا، خفگی کس چیز کی ہے؟ تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک کبھی بھی احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اب سمجھ لگی انہیں بات کہ یہ باپ ہم پر فضیلت نہیں دے رہا تھا یوسف کو، وہ اس کو تو رب نے دی ہوئی تھی۔ قالوا لقد آثرک اللہ علینا، یہ آثر جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم فوقیت دیتے ہو، افضلیت دیتے ہو، پرائرٹی دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، نو نقد چنگے 13 ادھار مندے، والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ خیر آخرت بہترین بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد واوثر من ابتغی، تو سب سے پرائرٹی والی چیز ہے جس کی تلاش کی جائے، سب کچھ تیرے ہی تلاش میں قربان کیا جا سکتا، تجھے کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، وَأَوْسَرُ مَنِ ابْتُغِي، تو سب سے قیمتی چیز۔ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، آپ کو تو اللہ نے ہم پر فضیلت دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم خطا وار تھے، ہم سے غلطی ہوگی اسیس کرنے میں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے کہا کہ آج تمہیں کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے کوئی سزا سنانے کے لیے تمہارے اوپر مقدمہ نہیں چلایا، بس ایسے ہی بات کی ہے میں نے۔ جب حضور نے مکہ فتح کیا اور سارے مکے والے قیدی بن کے سامنے کھڑے تھے، بلکہ مشکیں کس کے بٹھائے گئے تھے، جو بھی ان کے لڑاکا تھے نا، تو حضور نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں؟ بنو امیہ عربوں میں بڑی جنگجو قوم تھی، اسلام کو جتنے زیادہ علاقوں میں بنو امیہ کے دور میں پہنچایا گیا ہے، بنو عباس کے دور میں نہیں، وہ تو آپس کی لڑائیوں کا دور تھا۔ یہ بڑے پلاننگ والے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں ان سے غلطی کی توقع نہیں رکھی، یعنی جنگ کے معاملے میں اس وقت کے جنگی قوانین کے مطابق وہ جنگی قیدی تھے، ان سب کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا جیسے یہود کے پورے قبیلے کو قتل کیا تھا، اور ان کو غلام بھی بنایا جا سکتا تھا جس طرح باقی لوگ جنگی قیدی بن کے آئے، پورے قبیلے، پوری قومیں، دو آپشن تھے۔ آپ نے ایک تو ان کو زندگی دی
اور ایک آزادی دی، دو چیزیں دی آپ نے. یعنی قتل نہیں کیا، کر سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے بار بار چڑھائی کی تھی، 70 آدمی شہید کر کے آئے ہوئے تھے، حضور کو یہاں سے نکالا تھا، مزاحمت کی تھی، جان بھی نہیں لی اور غلام بھی نہیں بنائے. تو کسی نے ان کے کان میں کہا کہ یہ آیت پڑھو، تو اللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. حضور نے جواباً وہی آیت پڑھی، قال لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلقاء. جاؤ آج تمہاری گردنیں آزاد. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہی اتنا بڑا احسان تھا بنی امیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ساری زندگی ان کو گردن اٹھانی نہیں چاہیے تھی، لیکن بنو امیہ کے ہاتھوں ہی نبی کے نواسے کی نسل ختم کر دی. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ ہیں، ہم وہ فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ کام بنو امیہ کے ہاتھوں نہیں ہونا چاہیے تھا. انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھی کہ ایک دن وہ بھی نبی کے سامنے عاجز کھڑے تھے اور نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن حضور نے وہی آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا. اذهبوا بقمیصی ھذا، ایک قمیص تم لے کر گئے تھے، پہلے والی وہ بھی سنبھال کے باپ نے رکھی ہوئی تھی، اور اسی کو دیکھ کر ان کی بینائی متاثر ہوئی تھی، اور وہ اسی کو سینے سے لگا کے روتے رہتے تھے. کہا کہ اب یہ کرتا بھی لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه، ان کے چہرے پہ ڈال دینا اس کو. یات بصیرا، ان کی نظر لوٹ آئے گی، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. واتونی باہلکم اجمعین، اور ان سب کو، اپنے گھر والوں کو یہاں لے آؤ. یہ اصل میں سوال تھا یہود کی طرف سے لکھ کے دیا گیا تھا قریش والوں کو. یہ جب بندہ کسی مخالف فرقے کا آتا ہے نا خطاب کرنے، تو دوسرے فرقے کے جو مولوی ہوتے ہیں نا وہ سوال لکھ کے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو بھیج دیتے ہیں مجمع میں کہ یہ سوال کرنا تو یہ سوال کرنا. تو یہی کیا انہوں نے. یہ یہودی لکھ کے دیا کہ اگر یہ نبی ہیں تو یہ پوچھنا ان سے، ذوالقرنین کون تھا، خضر والا معاملہ جو تھا وہ کیا ہوا تھا. تو یہ بھی روح کس کو کہتے ہیں، نبی اور عام آدمی کی نیند میں کیا فرق ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ انہوں نے پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کنعان سے مصر کیسے شفٹ ہوئے تھے، یہ پوچھو اس. تو پھر اس کا جواب اللہ پاک نے یہ دیا. واتونی باہلکم اجمعین، اپنے سارے گھر والے، پوری فیملی پھر لے آؤ ساتھ. ولما فصلت العیر، جب قافلہ وہاں سے چھوٹا، جس قافلے میں وہ قمیص تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ مصر سے چلا ہے صرف. فصل کہتے ہیں نا ڈیپارٹ ہونا کسی چیز کا. تو جو ہی اس نے مصر سے ڈیپارٹ کیا ہے، ادھر یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کیا کہا ہے، قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا، انی لاجد ریح یوسف، آج یوسف کی خوشبو دمالیں ڈالتی آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، تو آج تو لپٹیں آ رہی ہیں یوسف کی، پتہ چلتا کہ یوسف آ رہے ہیں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے وہ آپ پہلے پلیکھے میں پڑے ہوئے ہیں. کون سا دن تھا جب آپ کو یوسف کی خوشبو نہیں ہے. یہ دیکھ، یہ بھی وہی چیز. لیکن آپ دیکھیں 40 سال ہو گئے اس درمیان میں. یوسف علیہ السلام اپنی بستی کے باہر کنویں میں پڑے ہوئے تھے، باپ کو خوشبو نہیں آئی. یہی نبی تھے نا، یہی نبی ہے. مصر سے قمیض چلی ہے تو خوشبو آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مین سوئچ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. جب وہ آن کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر حضرت طلحہ کی حور کو کنگھی کرتے دیکھ لیتے ہیں.
جب وہ آف کر دیتا ہے مین سوئچ کو تو ساتھ والے اونٹ پر خالی ڈولا رکھا ہوا ہے، عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں، نبی اس ڈولے کے ساتھ، خالی ڈولے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ عائشہ پیچھے رہ گئی۔ عندہ مفاتح الغیب، چابیاں ہی نہیں تالے بھی غیب کے اسی کے پاس ہیں۔ مفتاح کہتے ہیں نا چابی کو، مفاتیح اس کی جمع ہے نا۔ مفاتح کس چیز کی جمع ہے؟ مفاتح تالا اور چابی دونوں، کھلنے والی اور کھولنے والی دونوں چیزوں کو مفاتح کہتے ہیں۔ فرمایا تالا بھی چابی بھی اس کے پاس۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ فلما ان جاء البشیر، جب آ پہنچا بشارت والا وہ قمیص لے کر، القاہ علی وجہہ، اس چادر کو، اس قمیص کو ان کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، وہ پلٹ کر دیکھنے والا ہو گیا۔ مرتد جس کو آپ کہتے ہیں نا، مرتد کا مطلب پلٹ کے چلے جانے والا، ارتد، ارتداد، ارتد بصیرا، بصارت پلٹ کر آ گئی اسی فریکوینسی کے ساتھ، وہی 6x6 والی جو گئی تھی۔ قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، بیٹے سے کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یوسف کے بارے میں ظاہر انہوں نے خواب تو ان کو نہیں بتایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا اور یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے آپ توبہ کریں ہمارے گناہوں کی۔ اچھا، یہ جو یوسف زلیخا قصہ ہے، یہ میں بچپن میں سنایا کرتا تھا خواتین کو رات کو بٹھا کے نا، سہ ملوک اور یہ یوسف زلیخا۔ تو میں نعت خوان تھا، کٹر بریلوی تھا، میرا دادا پیران دیتا، میرا عقیقہ میری شادی کے بعد شاید دیا گیا ہے، لیکن میرے پیدا ہونے کا بکرا جو ہے وہ بابا شادی شہید ادھار لے کر دے دیا تھا، انہوں نے قرض نہیں کرنا بابے کے ساتھ۔ تو میں نعت خوان بھی تھا بہت اچھا، مجھے اب تک بہت ساری نعتیں یاد ہیں۔ تو میں یہ رات کو سنایا کرتا تھا خواتین کو، جب بھائیوں کے مظالم آتے نا، اس میں ظلم بھی بہت زیادہ تفصیل سے بتائے گئے نا، کہ یوسف کیسے روتا تھا اور کیسے ایک بھائی کے دامن کو پکڑتا اور کیسے وہ، اور وہی اس کو مارتے، اور جب وہ پھینکنے لگے تو کیا ڈائلاگ ہوئے، اور زینب تو وہ جو گالیاں دیتی تھی ان بھائیوں کو، یہ تو مجھے بھی بعد میں جا کے پتا چلا پتر تو یہ بھی نبی کے تھے۔ یعنی جب ہم ظالم تو جو ان کے منہ میں آتا تھا ان کو ساتھ روتی جاتی تھی، ساتھ کہتی جاتی تھی۔ یہی جب لوگ بیان کرتے ہیں نا، یہ مرثیے پڑھتے ہیں امام حسین کے، تو پھر لوگ گالیاں دیتے ہیں جہالت میں۔ سیم وہی منظر ہے کہ جب آپ ان کے مظالم اس طرح بیان کریں گے اور ہر سال کریں گے آپ، اور اس طرح گا گا کے پنجابی میں کریں گے، تو پنجابی تو مر جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر خٹک کو مارنا ہو تو درخت کے ساتھ باندھ کے آپ ڈھول بجانا شروع کر دو، مر جاتا ہے بیچارہ۔ پنجابی تو صوفی شاعری پہ مر جاتا ہے، اپنا ایمان وہ کھو دیتا اس میں۔ سونے یار دی کڑولی پر دی، کدی گنج شکر بن جانا ہے، کدی خواجہ پیا بن آنا ہے، نت نویں تو روپ بٹانا ہے، اللہ کو کہہ رہا، لیکن پنجابی میں کہہ رہا ہے نا، تو پنجابی مزاحمت کرتا ہی نہیں ہے، سینہ کھول کے جفی مارتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے ہمارا۔ وہ جب مرثیے تازیہ پنجابی میں پڑھ دے نا، قدماں دے نشانہ تیرے انو ایک بی بی ویکھتی رہندی ہے، حیران رہ گئے وہ سارے نے جن اصغر اکبر مارے نے، اسے غم دے وچ اج پئی سغرا، کدی اٹھدی تے کدی بہندی۔ تو گالیاں دیتے نا لوگ، یہ ہے جذبات کو انگیخت دے کر فساد بڑھانا، اس سے امن نہیں آتا، کوئی مثبت نتیجہ، جانے والے پلٹ کے نہیں آتے، کوئی مثبت نتیجہ اس سے نہیں نکلتا۔ ہماری تاریخ پوری خونی ہے۔ یہ تو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے وہی بلانے والا ہے، خلیفہ راشد ہے۔ داڑھی پکڑ کے انہوں نے سر کاٹ کے الگ کر دیا ہے، 3 دن لاش پڑی رہی ہے، دفن نہیں کرنے دی۔ تیسرے دن 17 آدمیوں نے، وہ بھی انہی کے قبیلے کے آدمی، 17 آدمیوں میں چھپ کے عشاء کے بعد بقی میں دفن بھی نہیں کرنے دیے۔ اس کے ساتھ ایک گڑا سا جگہ تھی،
وہاں پہ انہوں نے کھود کے ان کو دفن کر دیا، اب وہ بقیع میں شامل ہیں۔ یہ بلانے والی بات ہے۔ انہوں نے ایک بندہ نہیں مروایا، وہ خلیفہ تھے سٹنگ، اپنی خلافت کو بچانے کے لیے ایک بندہ نہیں مارا انہوں نے۔ بعد میں اسی خلافت کے دفاع کے لیے 80-86 ہزار آدمی مر گئے، جس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ یہ تاریخ خونی نہیں ہے؟ کس کس کو مرثیہ کس کے کہو گے؟ صرف ایک واقعے کا مرثیہ۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، وہ کہنے لگے کہ ابا جان ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اللہ سے، معافی مانگ دیں ہمیں ان سے، لے دیں اللہ پاک سے۔ استغفر لنا، ہمارے حق میں دعا کریں آپ، انا کنا خاطئین، ہم سے بڑی خطا ہو گئی ہے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، مانگ لوں گا تمہارے لیے اللہ سے بھی استغفار، ابھی صبر کرو، میں نے بھی تو 40 سال صبر کیا ہی ہے نا۔ یعنی یہ رد عمل تھا ایک باپ کا، سڑی ہوئی بات نکلی ہے ان کے منہ سے۔ ساستغفر نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا؟ قال اانت اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا دل میرے الہوں سے اٹھ چکا ہے، نفرت کرتا ہے تو ان سے، نکل جائے یہاں سے، نہیں تو میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، السلام علیکم، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ یہ ساستغفر کا مطلب ہے نیئر فیوچر، سوف استغفر کا مطلب ہے فار فیوچر، کر لیں گے، دیکھی جائے گی۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ ساری فیملی آئی اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے۔ اچھا، ہمارے یہاں جو یوسف سلیخہ ہے نا، اس میں بھی بڑے عجیب ایک قصہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام آئے کنعان سے اور یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے نکلے یہاں مصر سے باہر، تو یوسف علیہ السلام گھوڑے پہ ہی بیٹھے رہ گئے اور یعقوب علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی اپنی سواری سے اور دوڑے بیٹے کی طرف۔ تو اللہ نے کہا کہ یوسف بس، نبوت تیری ذات پر ختم ہو گئی، آگے تجھ سے نبی پیدا نہیں کروں گا۔ اور باپ پہلے اتر گیا ہے، تو بیٹھا رہا بادشاہی، اس کا مطلب ہے کہ اندر بادشاہی رہ گئی ہے تھوڑی سی۔ ایسا واقعہ نہیں ہے، لیکن دیکھو نا، اینڈ تو انہوں نے اپنی مرضی کا کرنا ہی تھا نا، کتاب بکتی کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی نبوت کو یوسف پر، بنی اسرائیل میں یوسف پر ختم کر دیا گیا، پھر دوسروں سے یہودا سے پھر اس کو شروع کیا گیا، اور یہ یوسف علیہ السلام کو جواب دے دیا گیا اس لیے کہ آپ سے گستاخی ہو گئی ہے، باپ سے پہلے آپ کو اترنا چاہیے تھا اور باپ پہلے اتر گیا ہے۔ لیکن یہ تو دل کے معاملے، باپ تو باپ ہوتا ہے نا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ آئے سیدھے دربار میں۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ، تو انہوں نے ابویہ یعنی ماں اور باپ دونوں کو، حالانکہ وہ ستیلی ماں تھی، خالہ تھی ان کی لیکن ستیلی تھی، ان کو اپنے پاس عرش پر بٹھا لیا۔ آوی الیہ، اپنے ساتھ انہوں نے جگہ دی۔ آوا اصل میں یہ ہوتا، آوا یا بھی کسی کو پناہ دینا، پناہ گزین، تو انہوں نے پناہ دی یعنی اپنے ساتھ جگہ دی ہل کر۔ اور یہی آداب میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجلس میں آئے تو تم میں سے چاہیے کہ اپنی جگہ چھوڑ دو، یعنی تھوڑے سے ہل جاؤ، جگہ بے شک نہ بنے، 2-4 انگلی جگہ بنے، لیکن تمہارا یہ ہلنا یہ آداب کا حصہ ہے اور غرور اور تکبر کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔